کعبے کا غسل و نام بیریگیٹس پہ لکھ کے لگا دیتے پورا مراسم غسل کعبہ. ہمارے پاس اولیاء اللہ کا عرس ہوتا تو اولیاء اللہ کے عرس کے لکھتے نہیں, مراسم عرس شریف لکھتے نا, عرس کے مراسم. تو لوگ بولتے بھائی یہ سب کہاں سے آیا, ہندوستان کی پیداوار ہے. نہیں ہے, جا کے آپ وہاں کا ہے تو جاتے کعبے کا غسل ہوتے وقت دیکھو وہاں پہ سائن میں کھڑے ہو کے وہاں بورڈوں پہ لکھا ہوا رہا کعبے کے غسل کے رسمیں مراسم. لوگ کہتے ہیں نا ماں فوق الاسباق سے مدد نہیں لی جاتی, شرک ہے. ماں تحت الاسباق سے مدد جائز. مطلب آپ اگر بیمار ہیں تو یا حوث المدد مت پکارو. آپ بیمار ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ, وہ علاج کرے گا. کیوں؟ وہ اسباب کے تحت ہے بیماری کا جانا, اسباب کے تحت ہے, اسباب سے جاتی بیماری, دوا اس کا سبب ہے جاتی. آپ اللہ عنہ کو پکارے مدد کے لیے, انہوں کیا کریں گے؟ انہیں علاج نہیں کر سکتے, انہوں کا ڈاکٹر ہے نہیں ہے. تو ما فوق الاسباق اس سے مدد جائز نہیں ہے جی. اب یہاں پر مثال ہے قرآن میں, یعقوب علیہ السلام کی جو آنکھوں کی روشنی آئی وہ دوا سے آئی یا ما فوق الاسباق سے؟ اسی لیے کہتے ہیں نا, محاورہ ہے نا, جہاں دوا کام نہیں کرتی وہاں دعائیں کام کر جاتی. دعا میں پھر ایسا اثر ہے, دعا کا کوئی انانس کی دوا دے رہی آپ, گولیاں ٹیبلٹ لوشن دے رہی آپ, اثر رکھا اللہ نے, زبان میں اثر, دعا میں اثر الغرض. اللہ کا کلام بتا رہا ہے, اللہ کے کلام کی برکت. لوگ بولتے ہیں بھئی قرآن پڑھو, قرآن میں شفا ہے, قرآن پڑھو, قرآن میں شفا ہے, قرآن پڑھو, قرآن میں شفا ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے قرآن میں شفا تو ہے, یہ قرآن پر قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے, لیکن سنو جہاں تک شفا کی بات ہے تو صرف اللہ کے کلام میں شفا نہیں ہوتی, اللہ والوں کے جبوں اور استار میں شفا ہو جاتی. ان کے جبوں میں بھی شفا دیتا ہے اللہ, ان کے مسمار میں شفا ہوتی ہے, ان کے جسم سے جڑے ہوئے لباس میں بھی اللہ شفا تھا. یوسف علیہ السلام کی جبے کی مثال قرآن نے دیا, لا کر ڈالا جبہ آنکھیں روشن ہو گئی. جبے کی برکت, توسل لینا, اولیاء اللہ کی برکتیں حاصل کرنا, یہ شرک و بدعت نہیں ہے, یہ پیغمبروں کی سنتیں ہیں. اللہ کی نبیوں, اللہ کی ولیوں, اللہ ایسا اپنا قرب عطا فرماتا ہے نواز کو. تو پتہ چلا قرآن مجید تو خود بتا رہا ہے کہ اللہ والوں سے شفا لی جا سکتی, اللہ والوں کی تبرکات سے شفا حاصل. آثار شریف ہے, شفا کا سبب ہے آثار شریف, حضور کے آثار سے شفا لی جاتی ہے. صحابہ بیمار ہو جاتی تو چاہیے تھا نا کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے, ماں تحت الاسباب کی طرف جاتے, حکیم کی طرف جاتے, جڑی بوٹیاں کوٹ کر پیتے نہیں. سیاستدان نے حدیثیں بھری بڑی, جب بیمار ہوتے صحابہ تو حضور کی ایک بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس جاتے, اما جان بیمار ہوں. تو ام سلمہ کے پاس جڑی بوٹیاں تھیں, وہ کیا حکیمہ تھیں؟ نہیں. وہ کیا کرتی تھی؟ جب کوئی بیمار آنا تو ٹھیک ہے, ان کے پاس حضور کے منہ مبارک سر کا ایک بال تھا, جب حضور اپنی کٹنگ کرواتے نا تو صحابہ کرام ایسا اطراف میں گول دائرہ بنا کے ہاتھا پسا کے کھڑے ہو جاتے تھے. وہ ایک بار بھی نبی کا نیچے گرنے نہیں دیتے تھے, اتنا ادب کرتے, اتنی تعظیم کر گئے. قرآن بولا تھا ایسا, میرا نبی جب بھی کٹنگ کرائے ہیئر کٹنگ تو جا کے ان کے بالوں کو نہیں بولا, قرآن نہیں بولا. کرے کیا, ایسا کیوں کرے؟ قرآن اتنا بولا نبی کی تعظیم کرو, بس وہ تعظیم کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے چھوڑ دیا, عربوں کے دلوں پہ چھوڑ دیا, کیسی کرتے بس تعظیم کر. تو نبی ہے, صحابہ نبی کے بال کی تعظیم کرتے, ٹھہر جاتے تھے ادب سے, ہاتھ پسار کے کھڑے ہو جاتے تھے, ہاتھوں ہاتھ لے لیتے. تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا صحابہ اپنا حضور کی کٹنگ کے بال لے کے ادب سے رکھ رہے ہیں, منع نہیں کیا, یہ سب شرک بدعت ہے نہیں. سرکار نے فرمایا تم تو لے رہے ہو میرے بالوں کی برکت, میرے بالوں سے شفا تم تو حاصل کر رہے ہو, انہیں اپنے پاس ہی بس مت رکھو بلکہ انہیں آگے تک پہنچاؤ. کیوں؟ بانی جامع جامعہ امام انوار اللہ ماروتی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں, حضور نے فرمایا انہیں اور لوگوں تک آگے پہنچاتے رہو
کیونکہ تم ہو تو مجھے دیکھ رہے ہو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہو، تمہارے بعد میں آنے والے جب میرا چرچا سنیں گے، میرا ذکر سنیں گے، انہیں بھی مجھے دیکھنے کی طرف پیدا ہوگی، خواہش پیدا ہوگی، لیکن میں تو رہوں گا نہیں ان کے بیچ، لیکن اگر یہ آثار ان تک پہنچ جائے تو آثار کو دیکھ کر اپنی پیاس بجھا لیا کریں، آثار کے دیدار سے پیاس بجھا لیں گے۔ تو صحابہ کے پاس بھی ایسی بائک، ام سلمہ کے پاس تھے پالتو سرکار، وہ کیا کرتی، صحابہ آتے بیمار ہو کر اس بال کو نکالتی، چاندی کی نلی میں سجا کر محفوظ رکھا تھا ام سلمہ نے، چاندی کی نلی میں اس کو نکالتی، پانی کا برتن منگواتی، اس پانی میں اس بال کو ہلا دیتی، غسل دیتے بال، غسل دے کے پی لو پانی پیتے ہی بیمار کو شفا مل جاتی۔ حضور کے بال میں اتنا اثر، بے وجہ ہے نا بھائی، اولیاء اللہ کی مزارات کا غسل ہوتا، اولیاء اللہ کے مزارات کے غسل کے پانی کو تبرک سے پیتے لو، تبرک سمجھ کے پیتے، کہاں لکھا ہوا ہے یہ حضور کے آثار کا جو پانی پیے صحابہ، اس کی دلیل ہے، وہ تو حضور کے آثار تھے نا، حضور سے جڑے ہوئے تھے، کہ اللہ والوں کی خبر ان کے غسل کے پانی کو تبرک سے سمجھنا تو مٹی کا غسل ہے، خبر کا غسل ہو رہا۔ دیکھیے حج کا مہینہ ہے نا، اب آنے والا حج کا مہینہ ہے، لوگ حج کو چلے گئے آج یہاں، اب کعبے کا بھی غسل ہوتا، کعبے کا غسل ہوتا، جب غسل ہوتا نا وہ غسل کے پانی کو لوگ لے کے پی لیتے، کعبے کا غسل، کعبہ بھی تو پتھر پر چھنا بنا ہوا، اب آپ بولیں گے بھئی کعبے کو ہولی کی خبر کو ایسا کمپیئر کرے تو کیسا، کعبہ کعبہ ہے، میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، حضور جو فرمایا وہ بتا رہا ہوں۔ ساری دنیا یہ سمجھتی کہ کعبہ افضل ہے، یقیناً کعبہ افضل ہے، لیکن سنو حضور کیا فرمائے، طواف کرنے ایک مرتبہ ہو، ابن ماجہ کی حدیث سیاست ہے، ابن ماجہ کی حدیث، طواف کرتے کرتے رک گئے، رکے کعبے کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا اے کعبہ یقیناً تیرا مرتبہ بلند ہے، تو عظمت والا ہے، لیکن سن لے تجھ سے زیادہ عظمت اللہ کے نزدیک میرے ایک امتی مومن بندے کی، میری امت کا ایک مومن بندہ تجھ سے زیادہ فضیلت والا ہے، کون فرما رہے، حضور پلیز۔ تو جب کعبے سے افضل مومن ہوا، مومن کون ہے، محدثین فرماتے ہیں یہاں مومن سے مراد اللہ کا ولی، تو مومن کی ذات، مومن کا وجود کعبے سے افضل، اسی لیے اللہ والوں کی قبروں کو غسل دیا جاتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کو کعبے سے افضل فرمایا، کعبے کا غسل ہو رہا ہے کعبے کی تعظیم میں، تو ولی کی مزار اللہ کو غسل دیا جاتا، کیوں، اللہ کے رسول نے ان کا مرتبہ کو کعبے سے افضل بیان کیا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کعبے سے افضل ولی کا مقام ہے، لیکن اہل سنت کا کو بھی اچھا بچہ بھی ولی کی مزار کو قبلہ نہیں کرا، قبلہ کعبہ سے، یہ اہل سنت الجماعت کا طریقہ ہے، نصیب ہے، بیلنس میں رہتی ہے اہل سنت۔ یہود و نصارہ میں کون تھی کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے انتقال کے بعد میں ان کی شان میں، ان کی تعظیم میں اتنا غلو کیا کہ ان کی قبروں کو نماز کا قبلہ بنا دیا، انبیاء کی قبروں کو نماز کا قبلہ بناتے تھے۔ حضور نے فرمایا ان پر لعنت ہو، یہود و نصارہ پر، کہ انہوں نے ان کے پیغمبروں کو ان کی قبروں کو نماز کا قبلہ بنایا، تو میری خبر کو سجدہ نہیں بنانا، مطلب میری خبر کو نماز کا قبلہ نہیں بنانا، نماز کا قبلہ کعبہ ہے نا، میری خبر کی زیارت کرنا، بس تعظیم کرنا، اس سے آگے نہیں گیا۔ یہ اہل سنت کا شیوہ ہے، بیلنس پریت جانتی ہے ولی کا مقام اللہ کے رسول نے کعبے سے افضل قرار دیا، اس کے باوجود بھی ولی کے مزار کو قبلہ نہیں بناتی، ولی کے مزار کی زیارت کرتی، تعظیم کرتی، تو تبرک فیض لینا، کعبے کا مسئلہ نام بیریگیٹس پہ لکھ کے لگا رہتے پورا، مراسم حصول کعبہ، ہمارے پاس اولیاء اللہ کا عرس ہوتا تو اولیاء اللہ کے عرس کے لکھتے نہیں، مراسم عرس شریف لکھتے ہیں، عرس کے مراسم، تو لوگ بولتے معلوم بھائی یہ سب کہاں سے آیا، ہندوستان کی پیداوار ہے، نہیں ہے، جا کے آپ وہاں کا ہے تو جاتے کعبے کا غسل ہوتے وقت دیکھو، وہاں پہ سائن میں کھڑے ہوتے، وہاں بورڈوں پہ لکھا ہوا رہا کعبے کے غسل کے
رسمیں مراسم. وہاں کی نقل ہم یاد کرتے ولی کے اس کے مراسم عرس شریف. ٹھیک ہے, بات ختم. تو صحابہ کرام ما فوق الاسباب سے مدد لیتے تھے. دوا خانے کو نہیں گیا نا, بیمار پڑے دوا خانے کو جانا تھا, ما تحت الاسباب نہیں. دوا خانے کو جا کے دوا نے لیے, وہ حضور کے اثرات کی برکت لیے, حضور کے بال کو پانی میں ہلا کے اس کو پی لیے, شفا مل گئی. کہاں سے سیکھو؟ قرآن سے سیکھو. قرآن سے انہوں نے بتایا کہ ہم نے قرآن سے جب یہ سنا, یہ پڑھا کہ یوسف علیہ السلام کا چھپا اتنا وقت والا کہ اندھے پر ڈال دے, اندھے کی آنکھوں پر رکھ دے تو اللہ اس کے آنکھوں میں روشنی عطا کر دے. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں جب یوسف کے چھپے میں یہ کمال ہے تو مصطفیٰ کے باروں میں بھی اتنا کمال, ہمارے نبی کے باروں میں بھی اتنا کمال. اتنا کمال ہے کہ اگر ان کے باروں کو ایسا سے ایسا مریض دی, پانی نے ہلا کر کے لے, اللہ تعالیٰ اس باروں کے صدقے شفا عطا فرماتا ہے. تو ایک بات ہو گئی شفا لینا,